ورسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب ذوق میں پڑھو السلام اگر انجی پڑھنا جی تو پھر میں کلہ ہی پڑھ جانا ذرا ذوق نہ پڑھو ذوق نہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ عرب ڈھولا جگتے آیا جگتے آکے جگنوں وسایا ماشاءاللہ تسی بھئی تقریر سنن دے موڈ چلے کیونکہ علامہ نبی صاحب کا جڑا مجمع ہے نا وہ معمولی تو نہیں نہ ہو سکتا موڈ چ ہے جی تے اج دن برکتاں والا تے میں تانوں کچھ سناون دے موڈ چ ذرا ذوق نال مل کے ذرا پڑھ کے دسو ذرا ماشاءاللہ عربی ڈھولا جگتے آیا جگتے آکے جگنوں وسایا عربی ڈھولا جگتے آیا جگتے آکے جگنوں وسایا عربی ڈھولا تیرے نین سونے عربی ڈھولا تیرے نین سونے حسن سونے تے حسین سونے عربی ڈھولا جگتے آیا جگتے آکے جگنوں وسایا عربی ڈھولا دن رات سونے عربی ڈھولا دن رات سونے آجا سونے تیری مہربان آج دا دن بڑا برکتہ والا آج آپ سونے میں شد بات محبت رکھو ذرا سبحان عربی ڈھولا تیرا شان کوئی نہ عربی ڈھولا تیرا کوئی نہ شانی آجا میرے تیری مہربان یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ عربی ڈھولا تیرا کوئی نشانی آجا میرے تیری مہربان عربی ڈھولا تیرے نین سونے
حسین سامعین کرام سے احتشام عزیز ساتھیوں پیارے بھائیوں مختصر جائی بس تعارف ہے کہ ماشاءاللہ شمشیر اعلی حضرت خطیب پاکستان واضح خوش الحال عالم نبی فاضل جلیل الحمدللہ ساڑھے سینئر ساتھی جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم محمدمی صاحب زیز مجدہ و تعالی عمرہ انہوں نے کن فرمایا سی کہ بس چند گھڑیاں اپا انشاءاللہ تعالی محفلوں مدینے لے کے جانا ہوں بس آپ کو سبحان اللہ ایک بار ضرور چاہیے آپ کو سبحان اللہ مقدرہ والے جی کہ آقا دے ملا چاہ گیا بڑے مقدرہ والے تو دیتے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے شانو آج دے دل اپنا محبوب عطا فرمایا کیونکہ مطالعہ مشرع شرع دلائل الخیرات علامہ الفاسی المہدی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں الانبیاء الى اممہم نعمت سارے نبی اپنی امتاں والنعمت بن کے آئے ایتے اچھی اکھنے سبحان اللہ سارے نبی اپنی امتاں والنعمت بن کے آئے تھے لیکن وَنَبِيُّنَا لَنَا هَدِيَّةٌ ساڑھے نبی ساڑھے والے تحفہ بن گیا ہے ساڑھے نبی ساڑھے والے تحفہ بن گیا ہے آپ نے سمرہ تکبر میں ملایا یعنی کہ نا آسان الفاظ آپ نے نتیجہ خائز کیتا کہ یار باقی نبی اپنی امتہ والنعمت بن کے ہے ساڑھے نبی ساڑھے وال تحفہ بن کے ان دی وجہ کی آپ نے نتیجہ کھڑیا آپ نے فرمایا لوگوں سن لو النعمت للمحتاجین نعمت محتاجان دیتی جاتی ہے بل ہدیہ للمحبین اور ہدیہ محبوبوں دیتا جاتا ہے رکھاج گیا کو سبحان اللہ اسی اللہ دی محبوب امتاں اسی اللہ دی ایس بات سے رب نے سونا سانو محبوب عطا فرمایا حضرت صاحب نے میں شعر پڑھے میرا دل کرتا ہے ایک باری مریوں پڑھ تو جس بھی نے حضرت صاحب نے شعر پڑھا سی نا تو تسی نہیں پڑھا سی اے نا کہ جی بھی تسی نہیں پڑھا سی میں تو بیٹھتا بھی آسی اے تسی سمجھو کہ اندر مولوی صاحب بڑھ گئے نے انتبار دھیان نہیں کیتا انہوں نے میں تمہیں بیٹھتا بھی آسی تے ہون ڈنڈی نہیں کسی نے مار جنہوں نہیں بھی پڑھنا ہے نوجوان نے جڑے انہوں گزارش پڑھنا اے جڑے بزرگ نے ساڑھے انہاں تا باعث برکت لینا ساڑھے واقع ذرا انہوں ذوق نال کرو فضل ذوق نال سارے نے مل کے پڑھنا فضل تسی پڑھ لو ذرا ذوق نال
علامہ صاحب بندے تقریر سنن دے میرے اے تسی منو نہ منو اے انشاءاللہ سنن دے میرے بیان اے ذرا سنو ان میں او آیت مقدسہ پڑھن لگا جی خطبے جی پڑھی سبحان اللہ گل لمبی نہ ہو جائے ذرا ادھر تو پتہ ہے مولویاں دا کوئی ایک گل پھل لین دے جڑا مرضی لمبا کر دے ہاں جی اللہ دا قرآن سن لو ذرا خالق کے کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ کریم نے فرمایا محبوب اسی تو دو جہانہ واسطے رحمت بنائے بھئی یہ گل جگہ نا اسے بلکل جگہ بندہ نہیں پڑھے ان دے کول کر دی ہے نا کہ بابا جی ذرا دسیا جے اے فما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ آیت مقدسہ کا دے واسطے انہیں اپنا قاری صاحب کی پہ کر دے ساڑھے آقا دی شان سبحان اللہ ہاں جی شادِ آقا دی شان ہے کہ اللہ نے محبوب نے دو جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور گل نو یاد رکھیا ہے نبی ساری رحمت آدم علیہ السلام بھی رحمت نوح علیہ السلام بھی رحمت شیش علیہ السلام بھی رحمت داؤد علیہ السلام بھی رحمت 1,24,000 کلو میں نبی سب رحمت نے جدو باری آئی آمنہ دلال تھی خالق کے کائنات نے فرمایا سونیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین محبوب رحمت سارے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ساتھ صرف تیری ہے ذرا گھٹ گیا کو سبحان اللہ اسی آنکھوں کے قاری صاحب گل کر دیتی جے میں کہ ہوں میں اتھے مور بھی لا دے پہلے ایک شیر سن رہا ہے شیر سن میرے ذہن کے اندر آگے ساڑھے آقا دی شان وہ نبیوں میرا ہے میں لکم سارے خطیبی جمع ہوئے نے ذرا ذوق نال پڑھ لو تسی بھی نال وہ نبیوں میں رحمت لکم پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لکم ساڑھے استاد نے ہم نبی صاحب آج پہلی باری میں نقل بیان کیا کرنا میں رب کے اندر بڑے راضی ہوں دے پہلے بھائیو ذرا وہ نبیوں میں رحمت لکم پانے والے وہ اپنے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے اسی کہنے حضرت صاحب شیر پڑھے آجے اینا ترجمہ بھی کر دے جاؤ آؤ ذرا حقہ بھی حدیث دے وچوں ترجمہ کر دے جاؤ سنے نبی دی شان کیے سنے آقا دا مقام کیے لوگ ہی اپنے آجے کامے آجے نے ساتھ آقا پہ گھنے ہوتے بھی رحمت
حدیث مبارکہ ہو سماعت فرماؤ ذرا تیرا دل جیڑا ہے تیرا سینہ جیڑا ہے آقا دی محبت دے نال روشن و منور ہو جائے صبح صبح دا کہے آقا دی بارگاہ کے اندر صحابہ نے کھانا پیش کیتا ہو میرے آقا نے فرمایا او میرے غلامو اے کھانا لے جاؤ جدو میرا مہمان آوے گا میں کھانا جو ہی کھاواں گا بھئی توجہ ہے جی کہ نہیں اے توجہ کریں گے ذرا اے نا میں بیان کر دیں وہاں تو نہیں آگی سب دل آگے سنیں گے صبح صبح سرکار کی بارگاہ چاہیے حضور نے فرمایا لے جو جدوں مہمان آوے گا پھر ہی کھاواں گے اے ساڈے آقا نا اینو نا بیان بھی سمجھو اصلاح بھی سمجھو مہمان آوے اکیا نہ کرو تھکیا نہ کرو آ جائے دو چار باری تے اسی سمجھاون لگ پینے بھی یار تینوں کوئی کام ہو نہیں گا تو کم کم نہیں کرتا تو کم کریا کر یار کوئی اسی تھک جانے ہیں لیکن حضور نے فرمایا مہمان اللہ دی رحمت ہے سنو ذرا سرکار انتظار کر رہے ہیں مہمان ٹائم گزریا میرے آقا حجرے چوں نکلے راستے پہ کھڑے ہو گئے ہوں سرکار کدی ادھر تک دے کدی حضور ادھر تک دے کہ کدو میرا مہمان آئے گا اے ذرا دیکھو ذرا سرکار کدی ادھر تک دے کدی ادھر تک دے نہیں کہ کدو میرا مہمان آئے گا کدو میرا مہمان آئے گا وقت گزرتا جا رہا ہے میرا لگتا جا رہا ہے نماز ظہر کا وقت ہویا ہو میرے آقا نے نماز ظہر ادا کی تھی کملی والا پھر اپنے اس مقام پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ مہمان دی اڑی کے کدو مہمان آئے گا صحابہ نے عرض کی تھی لج پالا مدینے کے تاجدارا فتو آدھے مکڑے والے آؤ آسان دینے والے آؤ مدینے کے تاجدارا سونے میرے آقا نے تکیا مدینے دے تاجدار نے تکیا سونے نے تکیا ایک شخص آ رہے آئے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر انہیں جی کیتا ہے موڑے ہوتے کمبل لے آئے بڑی حالت بری ہے سرکار دی طرف آ رہے آئے میرے آقا نے تکیا حضور نے دیکھیا میرے آقا نے فرمایا او میرے غلامو آج جڑا شخص آ رہے آئے اے میرا مہمان ہے اور جڑیاں دا پہ آئے اے میرا مہمان ہے قربان جائیے صحابہ راضی ہو گئے کس آقا ہون کھانا کھا رہے گئے جس بھی لئے اس شخص جڑا ہے میرے آقا دے قریب آیا انہیں مونڈے ہوتے کمبل لے آئے کمبل جڑا ہے میرا کچھا لائے جڑے کپڑے پائے نے میلے کچھا لے نے بڑی بری حالت ہے میرے آقا دے سامنے آیا سرکار نے فرمایا او بھیا تو میرا مہمان ہے تو میرا مہمان ہے ان کی اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے اینج کر کے کمبل لایا کہنے لگا آقا تسی کہندے جے میں تہاڈا مہمان ہوں ذرا دیکھو تا صحیح دیکھو تا صحیح میرے جسم تے کوڑ چلے آؤ میری اولاد آقا جن دے واسطے میں نہ گرمی میں کی نہ میں سردی میں کی نہ میں دھوپ میں کی نہ میں چھاؤں میں کی آقا میں کما کے لے کے آندا رہا سونے او کھاندے رہے پر کملی والے میرے جسم تے کوڑ چلے آؤ آج میری اس اولاد نے میں نو کروبار کر چلے آؤ رو رو کے آقا نو گلہ پیا سنا جائے کہیں گئے سونے مدینے دیا تاجدارا پہن پڑا نکے نکے سن سونے چھوٹے چھوٹے سن میں
جس ویلے ماپیاں دی گل آئی میاں صاحب بول اٹھے آپ فرماندے نے بھائی بھائیاں دے اوے دردی ہوتے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں بھائی بھائیاں دے آ دردی ہوتے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں تے باپ سراں دے راج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں کہندے سونیا ماپے بڑا پیار کردے نے آقا ماتے تو اپنی اولاد نال بڑا پیار کردے نے پر میرے ماپیاں نے نہیں مینوں سونیا کرو باپ کا چھڑیا نالے روٹا تے آئے میرے آقا نے گلاں سنیاں میرے آقا دیاں اکھاں اندروں آنسو جاری ہو گئے حضور نے فرمایا او بیلیاں رونا تیرا نام کی ہے کہندے سونیا مدینے دیا تاجدار میرا نام ملتی کے نالے روٹا تے آئے آندے سونیا کسے یار نے کسے بیلی نے مینوں گھر نہیں بلایا سونیا سب نے گھروں باہر کر چھڑیا کملی والے میرے آقا نے فرمایا اور رونا دس صحیح تیرا نام کی ہے آندے سونیا میرا نام ملتی تے میرے آقا نے سنیا حضور نے فرمایا او ہلکی اچھوت اکھاں وچوں آنسو نہیں بہانے کیونکہ کائنات کے اندر جندا کوئی بھی نہیں ہوندا میں محمد ایتھے نعرہ لاؤنا سبحان اللہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد تاجدار ختم نبوت زندہ تے انج کر کے آقا دے مکھڑے نو چکر لگ جو سرکار نے سینے نہ لائے رحمت کی تھی تے انج کر کے ویکھی جان لے آندا کڈا سونا ماہی اندر کتا سونا ماہی تے نالے لاڑا ارشادا تے نالے جنتاں دارا آندا سونے طیبہ ولے موما یا طیبہ پڑھو ذرا طیبہ ولے موما طیبہ ولے موما یا ایک سونا تو لگنا ہے تو جا پھر بھی تو مایا جو اینو پڑھ جا تو جا پھر بھی تو مایا جو جا آج ذرا حقادہ کر دو کبھی محبت دیں گے اینج کر کے بازو ہلا دیں گے اینج کر کے کھڑے ہو کر کے کہو ذرا کل قیامت والے دن خدا کی عزت ہی کا سمے ہے اے جنہوں نے بازو کھڑے کر کے پڑھنا ہے سونے نے سیان لینا ہے پڑھو ذرا ایک سونا تو لگنا ہے تو جا پھر میں یاد ہو جا پھر میں میرے آقا نے میرے تکڑا پہ آئے سرکار دی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہے میرے آقا نے کیتا انج کر کے نان لے آئے انہوں نان لے جا کے اپنے حجرے دے اندر لے گئے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں انج کرو اے میرا مہمان
اندے محلے کو چیلے کپڑے لائے تے سونے نے دھونے شروع کر دیتے آقا نے دھونے شروع کر دیتے صحابہ کہنے لگے سونے اندے کپڑے اسی دھونے قربان جائیے میرے آقا نے سنے حضور نے فرمایا او میرے غلاموں برابر ہو جاؤ مہمان میرا ہے آج محمد عربی کپڑے بھی آپ ہی دھوئے سرکار نے کپڑے دھوتے سبحان اللہ آقا نے کپڑے دھوتے کپڑے سکھ گئے خشک ہو گئے کپڑے جس بھی لے گئے میرے آقا نے کیا پانی منگوایا انج کر اتنے پانا چاہیا صحابہ نے سنے اسی پائیے غور کریں ذرا صحابہ نے سنے اسی پائیے حضور نے فرمایا نہیں مہمان میرا ہے یار گج گیا کو سبحان اللہ مہمان میرا ہے اینی کر کے آقا نے پانی پایا صحابہ نے اسی سامنے بیٹھ اے کو چھوٹی سی گل تو نہیں لگی یہ جو صاحب کو نہیں لگی کہ آقا سامنے بیٹھ صحابہ نے اسی سرکار دے سامنے تسی اس گل کو سمجھا نہیں نا اللہ کرے آج رات میں پھر جاؤ تھوڑی ادھروں آکھ لگ جائے ادھروں سونا آپ جائے ایتھے آکھا جے سبحان اللہ قربان جائیے ذرا توجہ کریں صحابہ کہندے نے کہ اسی سامنے صحابہ کہندے نے اسی سامنے بیٹھے ہوئے ہو اسی تکنے پہ ہو انج کر کے سرکار نے پانی پایا میرے آقا نے انج کر کے اندے تے پانی پایا صحابہ کہندے نے اسی سامنے بیٹھے ہو اندے جسم تے کوڑ چلے جڑا جسم ہے دیکھن دے قابل نہیں تکن دے قابل نہیں اسی دیکھنے پایا صحابہ کہندے نے جس ویلے آقا نے پانی پایا ہے نالے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا نالے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیریا صحابہ کہندے نے جتھے آقا دا ہاتھ پھیردا جاندا ہے اوتھوں تو کوڑ مکدا جاندا اوتھوں تو کوڑ مکدا جاندا کوڑ مکتا جاندا ہے قربان جائیے ذرا توجہ کرے آجے ایتھے کھڑا رہن دو جوان کوڑ مکتا جاندا ہے صحابہ کہندے نے اسی سامنے بیٹھے ہیں اسی تکنے پہ ہاں چہرہ ویکھن دے قابل نہیں چہرہ تکن دے قابل نہیں پر جس ویلے آقا نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا پہلے چہرے تے کوڑ چلے آئے پر جس ویلے آقا نے اپنا ہاتھ پھیریا ہے اوہی چہرہ جیڑا ہے چودویں دے چن وانگو چمکن لگا نعرہ تکبیر رسالت شان حبیب کبریا ذرا توجہ کرے آجے جس ویلے رحمت ہو گئی سرکار نے فرمایا یا بلیا ہن کھانا کھائیے آزر یا ہن کھانا کھائیے ہن جس ویلے کھانا کھا لیا ایتھے بھی توجہ کرے کھانا کھا لیا حضور نے فرمایا جا ٹر جا جس ویلے رحمتہ ہو گیا میرے آقا نے فرمایا او حلتیت ٹر جا ہاتھ جوڑ کے کھڑائے میرے آقا نے فرمایا جاندہ نہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑاؤ عرض کر دے سنے اور میں کتھے جانا ہے اور ایک
تمنا ہے کہ مینو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا مینو ایتھے تھوڑے عشق دا پتہ لگنا ہے امتحان ہے ذرا قبولیت دا ویلا ہے آقا دا میلاد پڑھو ذرا سانو اپنے غلاماں سانو اپنے سانو اپنے غلاماں وچ رکھے سونیا ہل پیت کی عرض کردہ مدینے دے تاجدار ہو مینوں اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا پھر ہو جاوا تکھے تم رکھ سونیا پھر ہو جاوا سونیا پھر ہو جاوا پھر ہو جاوا تک تم لگے سونیا پھر ہو جاوا سرکار نے نا کلمہ پڑھایا رحمتہ کیتیاں تے اندر سنیا ہون کر جانا اندر سنیا ہون کر جانا کار گیا نا تے دروازہ دکھایا تیاں پتر باہر نکلے بیوی باہر آئی کون ہے آندہ مینو سیانو آندہ سیانہ نہیں دے انہیں آخر کون ہے تم ہے کون ہے سیانو مینو میں کون ہوں آخر لگا مینو سیانو میں کون آدھے مینو سیانو میں کون انہوں نے آخر سانو پتہ نہیں آخر لگا میں ہوئی ہوں جنہوں نے پروں بار کر دیتا ساجے میں ہلتی تو بہن پرا نکلے آخر لگے یار اے رحمتہ کی نہیں ماں باپ نکلے آخر لگے اے رحمتہ کی نہیں انہیں ساری قلبہ سنائی کہنے لگے سانو ہی لے جا اسی بھی کلمہ پڑھنا تے سارے ہونا آگئے سرکار دی بارگاہ دے اندر تے کی آلے نے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اور نور محمد صلی اللہ اے میں کام پڑھے ہیں چلو ایک پڑھو گے کہ نہیں کیوں جی حضور کی بلا حضور تسی دا سانو دین دی رہنا ہے انہوں نے بھی موقع دے ہو سارا تسی دا ماشاءاللہ جنہوں نے آئے خدمت کر رہے ہیں انہوں نے بھی تھوڑا جو موقع دے ماشاءاللہ ذوق ہے سارے پڑھو ذرا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ پڑھو ذرا لا الہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے تے آکے آندے نے سونے جسم اور جامع ہے اللہ کون و مقام ہے اللہ اور دونوں جہاں میں ہے اللہ کون و مقام ہے اللہ اور دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم اور جہاں میں ہے اللہ پڑھو لا الہ سوکھا جی آپ پڑھ لیں دے جو میں نے پتہ لگ گیا ان گل سوکھی کرانگے یار پڑھو ذرا لا الہ
او اے جی ساڑے آقا دی رحمت ایتھے اچھی آکھنا سی حضور دی رحمت ویکھی جے پھر سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ اے جی سرکار دی رحمت اسی ایویں نہیں ہر ویلے آنے سونے کروں کروں ہر ویلے آقا دی رحمتہ دی ہوئی حدیث پاک دا خلاصہ سنو ذرا سرکار نے نا ایک شخص نو کردہ میرے آقا نے انہوں شمال لیا وہ کردہ دینا سی از مختصر بات کردہ دینا سی آقا تے جیدہ ٹائم ہویا سی نا کردے دا انہیں تو پہلو ہی آگیا انہیں تو پہلو ہی آگیا حضور نے فرمایا بھی جیڑے دن ڈیٹ ٹائم وقت طے ہے نا اس دن آگے تے پھر لبے گی گالی تے او تایا سی ساڑے آقا دا ہے میں بیکھان دا صحیح کہ مسلمانہ دے نبی دا کردار کیسا ہے اخلاق کیسا ہے بڑا سنیا تاکہ دا یہ آیا سی تکنواز آیا جناب حضور نے فرمایا جیڑا ٹائم ہے اس ٹائم آگے سرکار نو بڑھ کے بدل گیا ہے سونا میں تک قرض لے کے جانا ہے یہاں میں میرے آقا نے فرمایا جا تر جاؤ کہنے لگا میں لے کے جا رہے میں چھڑنا نہیں میرے آقا دی رحمت جوش سے میرے آ گئی حضور نے فرمایا او بیلیاں اگر تم مینوں نہیں چھڑے گا کل قیامت نو میں محمد تینوں نہیں چھڑا گا سبحان اللہ میرے آقا دی رحمت جوش سے اندر آئی انہوں یاد ہے سوڑیا ایک باری کہہ دے میں تینوں چھڑا گا نہیں مسجد نبی دے مینارہ لو مسجد نبی دے ستونہ لو انج کر کے کلاوے اندر رہ کے اندر سوڑیا ایک باری کہہ دے میرے آقا نے فرمایا پڑھ ذرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اے جی جیڑا سونے دا ہو جاوے نا پھر سونا بھی انہوں سینے نہ لا لینا میرے آقا بھی ایویں نہیں اسی آندے کہ سونیا رحمت فرما دے سارے ایویں کو ذرا آج میرا رحمت کا موضوع ہے تو بس میں گل بھی آقا دی رحمت ہی کرنا پڑا سبحان اللہ میلاد تا تنوں علامہ صاحب نے سنا کیوں جی میلاد تا اسلام دے میں تانی گل بات کو تنوں لے کے جا رہا تاکہ وہ تنوں گل سنا من تے میں پھر رکاوٹ نہ بنا سبحان اللہ آگے سمجھ نیتا مسجد سے بیٹھا یقین کرو میں سارا کچھ یاد ہے سبحان اللہ علامہ صاحب نے پتا ہے ساڑھیاں 30 سال دیا صرف سوئیاں بھی یعنی امام نے خطاب کرتے ہیں سبحان اللہ ہیں جی بڑی توجہ سے اے سپیکر کنے دے چل رہا ہے بتی تھے ایک گل نو ہمیشہ یاد ہے ہر چیز دو پہلو ایک زحمت اور دوسرا رحمت ہر چیز کنے پہلو ہے ایک زحمت اور دوسرا رحمت ہر چیز دو پہلو تے سپیکر کنے دے چل رہا ہے کنے دے چل رہا ہے بتی تھی انہیں ساڑھے واسطے کی اگر اللہ نہ کرے اندے نال کو لگ کے مر جائے پھر کی رحمت ذرا توجہ کرے جی میں آیا تے میں پانی پیتا ہے وہ پانی میں ملیا کہ وہ کی رحمت اگر اللہ نہ کرے اندے چک ڈوب کے مر جائے تو کی رحمت ہر چیز دو پہلو انہیں ویکھو ذرا نوجوان آئے بیٹھے میں نوجوان اللہ سب نو چنگی اولاد دے 5 وقت دی نمازی تہجد گزار
آقا دے میلاد مناون والی تے میلادہ تے جان والی اولاد کی رحمت اگر اے ہوئی لاد انہیں ٹوٹی سڑک کے جانا بھی ہے ایسی واپس کچی کوٹھی نو صبح دی نمازاں بھی پڑھانیاں نے تے راچی اتھو جا کے بندہ بات کھلوتا ہوئے راچی کھلو جا بھی حضرت صاحب کتے ہون چلے تے او اولاد کی زحمت ہر چیز سے دو پہلو نے، ایک زحمت اور دوسرا رحمت۔ جس وقت میرے تے تیرے آقا دی رحمت دی باری آئی، خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب زحمت دا تصور بھی نہیں کرنا، اسی دونوں صرف رحمت ہی بنایا ہے۔ آنکھو ذرا سبحان اللہ، اسی تو سونے ہاں رحمت ہی بنا کے بھیجے، کملی والے صرف تو رحمت ہی بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں ایک رحمت کی گل کریے تو بہت لمبی بات ہے، میرے خیال دے اندر ماشاءاللہ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ تسی آ گئے جی آقا دے میلاد دے اندر، رب سونا چوڑیاں ہون چوڑیاں اپنی رحمت اللہ لبریز فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ